بریلوی حضرات اس طرح سے یہ لوگ وارث بیاہ کے مزار میں جا کر ہولیاں منا رہے ہیں، یہ بہت ہی اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت نے اس قسم کے تہوار میں شرکت کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اور اگر دی ہے تو تمہارے اعلیٰ حضرت بھی گمراہ تھے، اور اگر نہیں دی ہے تو تم اپنے اعلیٰ حضرت کے طریقے پر نہیں ہو، پھر تو تم نہ قرآن و سنت پہ ہو، نہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ ہو، نہ حنفی مسلک پہ قائم ہو، نہ اسلام پہ قائم ہو، پھر تم اپنی منمانی خواہشات پہ ہی قائم ہو۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آخری صفحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو مومنوں کو چھوڑ کر۔ لیکن یہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مومنوں کو گستاخ بنا دیا ہے، وہابیوں کو گستاخ بنا دیا، دیوبندیوں کو گستاخ بنا دیا، جو حقیقی معنی میں کافر ہیں ان کو انہوں نے اپنا دوست، اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ یہ جو جس طرح سے یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں غیر قوم، اسی طرح سے بریلوی حضرات بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ جس طرح سے وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنے باباؤں کو اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے بریلوی حضرات نے باقاعدہ مورتیاں بھی بنائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور اس کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بریلوی حضرات جس طرح سے تہوار منا رہے ہیں ہولی کا، تو ان کا شمار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کے ساتھ ہی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ساتھ ان کو کھڑا کریں گے، جہاں تمام غیر اللہ سے مدد مانگنے والے لوگ موجود ہوں گے، وہاں آپ کو بریلوی حضرات اور رضا خانی حضرات بھی دکھائی دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو روز سے ہمارے ہندو بھائیوں کے تہوار منائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ اپنے تہوار میں ہولیاں منا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر رنگ چھڑکنے والا ایک تہوار ان کا آتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے اپنے مطابق وہ مناتے ہیں وہ تہوار کو۔ لیکن بہت شرم کی بات یہ ہے، بہت دکھ کی بات یہ ہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والا مسلمان، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا مصداق بتانے والی جماعت، نام نہاد بریلوی حضرات، جو اعلیٰ حضرت کے جھوٹے پیروکار ہیں، ان کا تماشا اب دیکھیے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ وارث بیاہ کے مزار میں جا کر ہولیاں منا رہے ہیں، یہ بہت ہی اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت نے اس قسم کے تہوار میں شرکت کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اور اگر دی ہے تو تمہارے اعلیٰ حضرت بھی گمراہ تھے، اور اگر نہیں دی ہے تو تم اپنے اعلیٰ حضرت کے طریقے پر نہیں ہو، پھر تو تم نہ قرآن و سنت پہ ہو، نہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ ہو، نہ حنفی مسلک پہ قائم ہو، نہ اسلام پہ قائم ہو، پھر تم اپنی منمانی خواہشات پہ ہی قائم ہو۔ یہ اور کس طرح سے وارث بیاہ کے مزار کے سامنے یہ لوگ ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مرد عورت دونوں آپس میں مل رہے ہیں، اختلاط دونوں کا ہو رہا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں بے پردگی بھی ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ مرد عورت کا اختلاط جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، تیسرا نظروں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، نمبر 4 پہ غیروں کے تہوار میں شرکت بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی بھی عالم دین یا کسی بھی مسلک کے رہنما اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ قرآن و سنت سے بالاتفاق حرام ہے۔ جی ہاں، ان کے تہوار میں شریک ہونا، ان کو مبارکبادی دینا، ان کے لہو و لعب میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، ان کے طور و طریق کے مطابق اپنے کام کاج کو ڈھالنا، یہ تمام چیزیں بالکل حرام ہے۔ کیونکہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو بے شمار مواقعات میں قرآن کی آیت ایسی ہے جہاں پہ کفار کے ساتھ مل ملاپ، دلی لگاؤ، قلبی تعلق جوڑنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ان سے دوستی لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آخری صفحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا کہا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مومنوں کو گستاخ بنا دیا ہے، وہابیوں کو گستاخ بنا دیا، دیوبندیوں کو گستاخ بنا دیا، جتنے دوسرے فرقے ہیں تمام کو انہوں نے گستاخ اور کافر ثابت کر دیا ہے، وہ بھی بالکل جھوٹا الزام لگا کر۔ اور جو حقیقی معنی میں کافر ہیں، جو حقیقت میں کفار کی جماعت ہے،
اور اللہ اور اس کے رسول کا انہوں نے سرے سے انکار کیا ہے، ان کو انہوں نے اپنا دوست، اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ کبھی بھی آپ کو کافروں کے متعلق زبان کھولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جبکہ قرآن کریم نے ان کی حقیقت اور ان کا راز کو فاش کیا ہے۔ حدیث پاک میں ان کے متعلق باتیں آئی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے، یہ صرف مومنوں کو گستاخ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اسی سے منع کیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ایمان والوں کو کہا گیا، لیکن بریلوی حضرات ایمان والے اپنے آپ کو ثابت کرے تو صحیح، ان کا طور و طریق، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، عبادات، معاملات، معاشرات سارا غیروں کے طریقے کے مطابق ہے، سارا کچھ غیروں کے مطابق ہے۔ یہ جو جس طرح سے یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں غیر قوم، اسی طرح سے بریلوی حضرات بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ جس طرح سے وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنے باباؤں کو اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے بریلوی حضرات نے باقاعدہ مورتیاں بھی بنائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور اس کے اوپر دودھ چلاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ابھی جب ہولی کا تہوار آیا ہے غیروں کا، تو یہ بریلوی حضرات بھی اس میں کود پڑے ہیں اور خوشی سے ہولیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ہولی پھینک رہے ہیں، رنگ چھڑک رہے ہیں۔ تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس کے تحت یہ حدیث پاک لا رہے ہیں۔ اس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو بھی شخص، چاہے وہ پوری جماعت ہو یا چاہے فرد واحد ہو، اگر کسی قوم کی یا کسی جماعت کی مشابہت اختیار کرتا ہے کھانے پینے میں، پہننے میں، چال چلن میں، طور و طریق میں، تہوار میں، عبادات میں، معاملات میں، تو گویا اس کا شمار انہی میں سے ہے۔ مثال کے طور پر بریلوی حضرات جس طرح سے تہوار منا رہے ہیں ہولی کا، تو ان کا شمار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کے ساتھ ہی کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے مشابہت اختیار کی ہے غیروں کی۔ اس طرح یہ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کفار کے ساتھ ان کو کھڑا کریں گے، جہاں تمام غیر اللہ سے مدد مانگنے والے لوگ موجود ہوں گے، وہاں آپ کو بریلوی حضرات اور رضا خانی حضرات بھی دکھائی دیں گے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ آج ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے، ان کے رہنما کہتے ہیں کہ جمعہ چھوڑنا فرض ہے، کوئی کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، کوئی وسیلہ کو فرض قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم ہندو ہیں، وہابی نہیں ہے، مطلب اپنے آپ کو غیر مسلم بنانا یہ لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہابی نہیں کہیں گے، دیوبندی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مت کہیے اپنے آپ کو، لیکن غیروں کا طریقہ، غیروں کی محبت آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ آپ کے شر سے، آپ کے فتنے سے، آپ کے فسادات سے ہم تمام مومنوں کی حفاظت فرمائیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا ان کے تہوار میں شریک ہونا جائز ہے، صحیح ہے؟ کیا ان کے بڑے ان کو روکتے نہیں ہیں؟ ان کو کس نے ایسی تعلیم دی ہے کہ آپ ہولیاں منائیں؟ اور اگر انہوں نے منا لیا ہے ہولیاں، تو ان کے بڑے کو چاہیے کہ فتویٰ تو لگائے ان کے اوپر کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا؟ یہ غیروں کی طرح پوجا پاٹ کریں تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، غیروں کی طرح رسم و رواج اور تہوار منائے تو ان کے اوپر کفر کا، گستاخ ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا ہے، جبکہ علماء حق نے کچھ بھی کیا نہیں ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات کے بوچھار لگائے جاتے ہیں۔ یہ ناانصافی کیوں؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔